السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 91 سے 110 تک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أنؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانوس ہو جاؤ جو اللہ نے بھیجا ہے، تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو اتارا ہے ہم پر اور نہیں مانتے اس کو سوائے اس کے، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو پھر کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ واضح، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو اس کے بعد اور تم ظالم ہو گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے لیا اقرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے اور سنو، بولے سنا ہم نے اور مانا، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اس بچڑے کی بسبب ان کے کفر کے۔ کہہ دو کہ بری ہے باتیں جو سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہہ دے کہ اگر ہے تمہارے پاس آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا اس کے اور لوگوں کے، تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی بسبب ان گناہوں کے کہ بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے گناہگاروں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر، اور زیادہ حرص مشرکوں سے بھی چاہتا ہے ایک ایک ان کا کہ عمر پائیں 1000 برس، اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔
تو کہہ دے جو کوئی دشمن ہو جبرائیل کا، اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے، کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے، اور راہ دکھاتا ہے، خوشخبری سناتا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی ہوئے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ہم نے اتاری تیری طرف آیتیں روشن، اور انکار نہ کریں گے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دے گی اس کو ایک وقت ایک جماعت ان میں سے، بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور پیچھے ہو گئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا، کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اتار دیا فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر اللہ کے حکم کے، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا، اور سنتے رہو اور کافروں کو عذاب ہے دردناک۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور نہ کوئی حمایتی۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر کر لے بدلے ایمان کے تو وہ بہکا سیدھی راہ سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہو جائیں پیچھے جن کو کافر بنا دیا ہے بسبب اپنے دلی حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیج دو اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانوس کو جو اللہ نے اس میں بھیجا ہے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو اتارا ہے ہم پر، اور نہیں مانتے اس کو جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو پھر کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے ہو؟ اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں، اور ان تمام کتابوں میں قرآن بھی ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم لوگوں پر بلا واسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نازل کی گئی، یعنی تورات، اور باقی جتنی کتابیں اس کے علاوہ ہیں جیسے انجیل اور قرآن مجید وہ سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ تورات کے علاوہ بھی کتابیں ہیں اور واقعی فی نفسی حق ہونے کے علاوہ تصدیق کرنے والی بھی ہے اس کتاب کے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہیے کہ اچھا پھر کیوں قتل کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے پہلے زمانے میں اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے؟ یہود نے جو یہ کہا کہ ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے، دوسری کتب پر ایمان نہ لائیں گے، تو ان کا یہ قول صریح کفر ہے، اور اس کے ساتھ جو یہ کہا کہ تورات جو ہم پر نازل کی گئی ہے اس سے حسد ہوتا ہے، اس کا مفہوم صاف یہ ہے
کہ اور کتابیں چونکہ ہم پر نازل نہیں کی گئی اسی لیے ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو 3 طرح رد فرمایا ہے۔ اول یہ کہ جب اور کتابوں کی حقیقت اور وقوعت بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے تو پھر اس انکار کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، اگر اس دلیل میں کوئی کلام تھا تو اس کو پیش کر کے تشفیع کر لیتے۔ انکار محض۔ آخر انکار کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے اور کتابیں مثلاً قرآن مجید جو تورات کا مصداق ہے تو اس کے انکار سے تو خود تورات کی تکذیب و انکار لازم آتا ہے۔ تیسرے یہ کہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنا تمام آسمانی کتب کی روح سے کفر ہے۔ پھر تمہارے گروہ کے لوگوں نے جو کئی نبیوں کو قتل کیا جن کی تعلیم بھی تورات ہی کے احکام کے ساتھ خاص تھی، اور تم ان قاتلین کو اپنا پیشوا اور مقتدا سمجھتے ہو تو براہ راست تورات کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اس سے تمہارا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی غلط ٹھہرتا ہے۔ غرض کسی بھی پہلو سے تمہارا قول و فعل صحیح اور درست نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ صریح طور پر، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو اس کے آگے پیچھے اور تم ظالم ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں توحید و رسالت کی لائے، مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گوسالے کو معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، اور تم اس تجویز میں ستم ڈھا رہے تھے۔ بینات سے وہ دلائل مراد ہیں جو اس قصے سے پہلے جبکہ تورات نہ ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے پر قائم ہو چکی تھی، مثلاً عصا اور ید بیضا، دریا کا پھٹنا وغیرہ۔ ظاہر ہے تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو اور صریح شرک میں مبتلا ہو جس سے موسیٰ علیہ السلام بلکہ خدا تعالیٰ کی صریح تکذیب بھی لازم آتی ہے۔ گوسالے کو معبود بنانے کا معاملہ اگرچہ ان یہودیوں کے ساتھ پیش نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے، مگر چونکہ یہ لوگ اپنے اجداد کے حامی اور طرفدار رہتے تھے اسی لیے فجملہ یہ بھی رد میں شامل ہے، اور اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جن کے اسلاف نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے کفر کیا وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے مرتکب ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے، اور سنو، بولے سنا ہم نے اور نہ مانا، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اس بچڑے کی بسبب ان کے کفر کے۔ کہہ دے کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت میں جو اسباب اور مثبت مذکور ہیں ان کی ترتیب کا حاصل یہ ہے کہ دریائے شور سے پار ہو کر ان سے ایک کلمہ کفر کا صدور ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ سے توبہ کر لی، لیکن توبہ کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی توبہ نہ ہونے کے سبب اس کی ظلمت قلب میں کچھ باقی رہ گئی تھی، وہ ترقی پا کر گوسالہ پرستی کا سبب بن گیا۔ پھر اس کی توبہ میں بعضوں کو قتل ہونا پڑا اور بعضوں کو غالباً بلا قتل معافی ہو گئی، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان کی توبہ بھی کچھ ضعیف ہو گئی، اور جو گوسالہ پرستی میں محفوظ رہے تھے ان کو بھی گوسالہ پرستوں سے جس قدر نفرت واجب تھی اس میں کوتاہی ہونے سے ایک گنا اثر اس معصیت شرک
کا ان کے قلب میں باقی تھا۔ بہرحال ضعف توبہ یا کفر سے نفرت نہ ہونے کے آثار باقی رہنے والوں کے دلوں میں دین سے سستی پیدا کر دی، جس سے اخذ میثاق میں کوہ طور کو ان پر معلق کرنے کی نوبت آئی۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ کہہ دے کہ اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا اور لوگوں کے، تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی بسبب ان گناہوں کے کہ بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو۔ قرآن کی بعض اور آیات سے بھی ان کے اس دعوے کا مفہوم نکلتا ہے، جیسا کہ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، اور وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ ان سب دعواؤں کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ہم دین حق پر ہیں، لہٰذا آخرت میں ہم کو تو ضرور نجات ملے گی۔ ہم میں سے جو تائب یا مرحوم ہیں ان کو تو ابتدا ہی سے جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور جو گناہ گار ہیں وہ چند روزہ عذاب بھگت کر نجات پا جائیں گے، اور جو مطیع ہیں وہ بمثل ابناء و احباب محبوب و مقرب ہیں۔ بعض عنوانات کے کبھی سے قطع نظریہ دعوے دین حق پر قائم ہونے کی صورت میں فی نفسی تو درست و صادق ہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ اپنے دین کے منسوخ ہو جانے کی بنا پر حق پر نہ رہتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف عنوانات اور طریقوں سے ان کی تکذیب فرمائی۔ یہاں ایک خاص طریقہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر عام عادات کے مطابق بحث اور دلائل سے فیصلے نہیں کرتے تو آؤ مافوق العادت طریقہ یعنی معجزے کے ذریعے، اس میں نہ زیادہ علم و فہم کی ضرورت ہے نہ غائر نظر درکار ہے، صرف زبان ہلانے کی ضرورت ہے، مگر ہم پیشہ گوئی کرتے ہیں کہ تم زبان سے یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اس پیشن گوئی کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو ایک کلمہ کہہ دو، نہ کہو تو پھر تمہارا جھوٹ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ چونکہ ان کو اپنا باطل اور کفر پر ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا حق پر ہونا ان پر خوب واضح اور روشن تھا، اسی لیے یا تو ایسی ہیبت چھائی کہ زبان ہی نہ اٹھی، یا وہ ڈر گئے کہ تم نے یہ کلمہ منہ سے نکالا اور موت نے دبوچ لیا، پھر سیدھے جہنم رسید ہوئے، ورنہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عداوت و دشمنی تھی اس کے پیش نظر تو ان کو یہ سن کر جوش آ جانا چاہیے تھا اور یہ کلمات ضرور کہہ دینے چاہیے تھے۔ در حقیقت اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے لیے یہ واقعہ بہت ہی کافی ہے۔ یہاں دو باتیں اور قابل ذکر ہیں۔ اول تو یہ کہ یہ استدلال ان یہودیوں کے ساتھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پہچاننے کے بعد عناد و عداوت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ ہر زمانے کے یہود سے یہ خطاب نہیں۔ دوسرا یہ مشابہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمنا کرنا دل اور زبان دونوں سے ہوتا ہے، ممکن ہے کہ انہوں نے دل سے تمنا کی ہو۔ اول تو یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اس کی صاف تردید کر رہا ہے۔ دوسرے اگر وہ دل سے تمنا کرتے تو زبان سے ضرور اس کا اظہار کرتے، کیونکہ اس میں تو ان کی جیت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا اچھا موقع تھا۔ اور یہ شبہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے تمنا کی ہو مگر اس کی شہرت نہ ہوئی ہو۔ یہ اس لیے صحیح نہیں کہ اسلام کے ہمدرد و معاونین کی تعداد کے مقابلے میں معاندین اور مخالفین کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی۔
اگر ایسی بات ہوئی ہوتی تو وہ خود اس کو خوب اچھالتے کہ دیکھو تم نے جو معیار حق کو صداقت مقرر کیا تھا اس پر بھی ہم پورے اترے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی چاہتا ہے کہ ایک ایک ان میں کہ عمر پاویں 1000 برس اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے، اس قدر جینا، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ موت کی تمنا کیا خاک کرتے، آپ تو ان کو حیات دنیاوی کا حریص اور عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پائیں گے۔ اوروں کا تو کیا ذکر، حیرت ہے تو یہ ہے کہ بعض مشرکین سے بھی بڑھ کر آپ ان کو حیات کا حریص دیکھیں گے، اور ان کی یہ کیفیت ہی ہے کہ ان میں ایک ایک شخص اس ہوس میں ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، اور بالفرض اگر اتنی عمر ہو بھی گئی تو کیا یہ امر عذاب سے تو بچ نہیں سکتا۔ کسی کی بڑی عمر ہو جائے اور حق تعالیٰ کے پیش نظر ہیں کہ ان کے اعمال بد جس پر ان کو عذاب ہونے والا ہے۔ اس میں حیرت و استعجاب کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب تو آخرت کے منکر تھے، ان کی بہار اور عیش جو کچھ ہے دنیا ہی میں ہے، اسی لیے وہ اگر طویل عمر کی تمنا کریں تو یہ عجیب نہیں، مگر یہود تو آخرت کے قائل اور بذم خود آخرت کی نعمتوں کا اپنے آپ ہی کو مستحق کہتے تھے، پھر بھی وہ دنیا میں رہنے کی تمنا کریں، یہ ہے حیرت و تعجب کی بات۔ پس باوجود اعتقاد آخرت کے طویل عمر کی تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت اخروی کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنے کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی ہے، حقیقت جو ہے اس کو یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر جہنم ہی ٹھکانہ بنے گا، اسی لیے جب تک بچے رہیں تب تک ہی صحیح ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو کہہ دے جو کوئی ہووے دشمن جبرائیل کا، سو اس نے اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے، کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے، اور راہ دکھاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ بعض یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، کہا کہ ان سے تو ہماری عداوت ہے، ہماری قوم پر واقعات ہائلہ اور احکامات شاقیہ انہی کے ذریعے آتے رہے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام خوب ہیں کہ بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وحی لایا کرتے تو ہم مان لیتے۔ اس پر حق تعالیٰ رد فرماتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یہ کہیے کہ جو شخص جبرائیل سے عداوت رکھے وہ جانے، لیکن اس امر کو قرآن کے نہ ماننے میں کیا دخل ہے، کیونکہ اس میں تو وہ سفیر محض ہیں، سو سفارت کے طور پر انہوں نے یہ قرآن پاک آپ کے قلب تک پہنچا دیا۔ خداوندی حکم لانے والے ہیں، البتہ خود قرآن کو دیکھو کہ کیسا ہے، سو اس کی خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے پہلے والی آسمانی کتابوں کی، اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو، اور کتب سماویہ کی یہی شان ہوتی ہے۔
پس قرآن ہر حال میں کتاب سماوی اور قابل اتباع ٹھہرا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کی عداوت سے اس کو نہ ماننا نری حماقت ہے۔ اب رہا خود مسئلہ عداوت جبرائیل علیہ السلام کا، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک خود اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا، یا اس کے دوسرے ملائکہ سے، یا اس کے رسولوں سے، یا خود میکائیل علیہ السلام سے، جن کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان سب سے عداوت رکھنا، اور جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھنا، یہ سب ہم پلہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ان سب عداوتوں کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی شخص خدا تعالیٰ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، پیغمبروں کا دشمن ہو، اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو، تو ان سب کا وبال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ہم نے اتاری تیری طرف آیتیں روشن، اور انکار نہ کریں گے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہیں۔ اور بعض یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ پر کوئی ایسی دلیل واضح نازل نہ ہوئی جس کو ہم بھی جانتے پہچانتے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک ہی واضح دلیل کو لیے پھرتے ہیں، ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضحہ نازل کیے ہیں جن کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں، سو ان کا انکار نہ جاننے کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ انکار عدول حکمی کی عداوت کی وجہ سے ہے۔ اور قاعدہ و کلیہ یہ ہے کہ کوئی انکار نہیں کیا کرتا ایسے دلائل کا مگر صرف وہی لوگ جو عدول حکمی کے عادی ہوتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دے گی اس کو ایک جماعت ان میں سے، بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے۔ بعض یہود کو جو وہ عہد یاد دلایا گیا جو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باب میں تورات میں لیا گیا تھا، تو انہوں نے خود عہد لینے ہی سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے متعلق ارشاد یہ ہوتا ہے کہ کیا اس عہد لینے سے ان کو انکار ہے، اور ان کی تو یہ حالت ہے کہ انہوں نے اپنے مسلم عہدوں کو کبھی بھی پورا نہیں کیا، بلکہ جب کبھی ان لوگوں نے دین کے متعلق کوئی عہد کیا ہوگا ضرور اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ عہد نہ کرنے والوں میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو دوسرے سے اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ نہ تو فاسق ہی تھا، نہ ہی یہ یقین کرنا کہ اس سے بڑھ کر کفر ہے۔ اور ایک جماعت کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ بعض ان میں کہ ان کے عہد کو پورا بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اس آیت میں خاص ایک عہد شکنی کا ذکر فرماتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں کلام تھا۔ ارشاد ہوتا ہے، اور جب ان کے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو رسول ہونے کے ساتھ تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی قرآن کریم، کیونکہ اس میں آپ کی نبوت کی خبر ہے، تو اس حالت میں آپ پر ایمان لانا عین تورات پر بھی عمل تھا، جس کو وہ بھی
کتاب اللہ جانتے ہیں، مگر باوجود اس کے بھی ان اہل کتاب میں ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے ان کو اس کے مضمون کا یا کتاب اللہ ہونے کا علم ہی نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور پیچھے ہو گئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا، سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، اور اس علم کے پیچھے ہو گئے جو اتار دیا فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہیں سکھاتے تھے وہ کسی ایک کو، حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تو کافر مت ہو، پھر ان سے سیکھتے وہ جادو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا اللہ کے حکم کے بغیر، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے، اور خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ آیت مذکورہ کی تفصیل اور شان نزول میں نقل کی ہوئی اسرائیلی روایات سے بہت سے لوگوں کو مختلف قسم کے شبہات پیش آتے ہیں۔ ان شبہات کا حل سیدھی کچھ نہیں ہے بلکہ یہی ہے کہ اس جگہ اس کو بعینہ نقل کر دینا کافی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بے وقوف لوگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے یہودی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے درمیانی آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بھی ظاہر فرما دی۔ ان آیتوں سے یہودیوں کی برائی کرنا مقصود ہے کیونکہ ان میں جادو کا چرچا تھا۔ ان آیتوں کے متعلق زہرہ کا ایک لمبا چوڑا قصہ بھی مشہور ہے جو کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں۔ جن علماء نے اس قصے کو قواعد شرعیہ کے خلاف سمجھا ہے رد کر دیا ہے، اور جنہوں نے اس میں تاویل کو خلاف شرع نہیں سمجھا رد نہیں کیا، وہ صحیح یا غلط ہونے سے بحث نہیں کرتے۔ اور یہودی سب باتوں کے جاننے کے باوجود چونکہ عمل علم کے خلاف کرتے تھے اور تدبر سے کام نہ لیتے تھے، اسی لیے کہ اول تو ان کے جاننے کی خبر دی اور پھر آخر میں یہ کہہ کر اس کی نفی بھی کر دی کہ کاش ان کو علم و عقل ہوتی، کیونکہ جس علم پر عمل اور تدبر نہ ہو وہ جہل کی مانند ہے۔ ایک زمانے میں جس کی پوری تعین میں کوئی محققانہ رائے اس وقت سامنے نہیں ہے، دنیا میں اور خصوصاً بابل میں جادو کا بہت بڑا چرچا تھا، اور اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء علیہم السلام کے معجزات کی حقیقت میں اختلاط و شبہ ہونے لگا، اور بعض لوگ جادوگروں کو مقتدی اور قابل اتباع سمجھنے لگے، اور بعض لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ موجودہ دور میں مسمرزم کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہو رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ اور غلطی کے رفع کرنے کے لیے بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت نامی اس کام کے لیے بھیجے کہ لوگوں کو سحر کی حقیقت اور اس کے شعبوں سے مطلع کر دیں تاکہ اشتباہ جاتا رہے اور جادو پر عمل کرنا نیز جادوگروں کے اتباع کرنے سے اجتناب کر سکیں۔ اور جس طرح انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو معجزات و دلائل سے ثابت کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہاروت و ماروت کے فرشتے ہونے پر دلائل قائم کر دیے گئے تاکہ ان کے احکامات و ارشادات کی تعمیل و اطاعت ممکن ہو۔ اور یہ کام انبیاء علیہ السلام سے اس لیے نہیں لیا گیا کہ اول تو انبیاء اور جادوگروں میں امتیاز کرنا مقصود تھا، ایک حیثیت سے گویا انبیاء کرام ایک فریق کا درجہ رکھتے تھے، اسی لیے بحکم فریقین کے علاوہ کوئی اور ثالث ہونا مناسب تھا۔ دوسرے، اس کام کی تکمیل بغیر جادو کے الفاظ کی نقل و حکایت کے عادتاً ہو نہ سکی تھی، اگرچہ نقل کفر نیابہ شدہ کے عقلی و نقلی مسلمہ قاعدہ کے مطابق ایسا ہو سکتا تھا، مگر چونکہ حضرات انبیاء کرام مظہر ہدایت ہوتے ہیں، اسی لیے ان سے یہ کام لینا مناسب نہ سمجھا گیا، لہٰذا فرشتوں کو اس کام کے لیے تجویز کیا گیا، کیونکہ کارخانہ تکوین میں جو خیر و شر سب پر مشتمل ہوتا ہے، ان فرشتوں سے ایسے کام بھی لیے جاتے ہیں جو مجموعہ عالم کے اعتبار سے تو بوجہ مصالح عام خیر ہوں، لیکن لزوم مفسدہ کے سبب فی ذاتی شر ہوں، جیسے کسی ظالم و جابر یا موذی جانور وغیرہ کی نشو و نما وغیرہ پر ہے، بخلاف انبیاء علیہم السلام کے کہ ان سے خاص تشریعات کا کام ہی لیا جاتا ہے جو خصوصاً و عموماً خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ ایک تشریعی کام ہی تھا، لیکن پھر بھی بوجہ احتمال قریب اس امر کے کہ کہیں یہ نقل و حکایت بھی جادو پر عمل کا سبب نہ بن جائے، جیسا کہ واقعے میں ہوا کہ حضرات انبیاء کو اس کا سبب بواسطہ نقل بنانا بھی پسند نہیں کیا گیا۔ انبیاء کرام نے یہ بتایا کہ رشوت لینا حرام ہے اور اس کی حقیقت بھی بتلا دی، لیکن یہ جزیات نہیں بتلائے کہ ایک طریقہ رشوت کا یہ ہے کہ صاحب معاملہ سے یوں چال کرے کہ فلاں بات کہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس طرح کی تفصیلات بیان کرنے سے تو لوگ اور ترکیبیں سیکھ لیتے ہیں، یا مثلاً اقسام سحر ہی ہیں۔ مثال فرض کیجیے کہ قاعدہ کلیہ سے بتلا دیا گیا کہ دست غیب کا عمل جس میں تکیے کے نیچے یا جیب میں رکھے ہوئے روپے مل جائیں ناجائز ہیں، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ فلاں عمل پڑھنے سے اسی طرح روپے ملنے لگتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ فرشتوں نے بابل میں آ کر اپنا کام شروع کر دیا کہ سحر کے اصول و فروغ ظاہر کر کے لوگوں کو اس کے عمل بد سے بچنے کی اور ساحرین سے نفرت و دوری رکھنے کی تنبیہ اور تائید کی۔ جیسے کوئی عالم دیکھے کہ جاہل لوگ اکثر نادانی سے کفریہ کلمات تک بک جاتے ہیں، اس لیے وہ تحریراً ان کلمات کو جو اس وقت شائع ہیں جمع کر کے عوام کو مطلع کر دیا کہ دیکھو یہ کلمات بچنے کے لائق ہیں، ان سے احتیاط رکھنا ہے۔ جب فرشتوں نے کام شروع کیا تو وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کی آمد و رفت ان کے پاس شروع ہوئی، اور وہ درخواست کرنے لگے کہ ہم کو بھی ان اصول و فروغ سے مطلع کر دیا جائے تاکہ ناواقفی سے کسی اعتقادی یا عملی فساد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس وقت فرشتوں نے بطور احتیاط تبلیغ اصلاح یا التزام کیا کہ اصول و فروغ بتانے سے قبل یہ کہہ دیا کرتے تھے
کہ دیکھو ہمارے یہ بتانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش بھی مقصود ہے کہ دیکھیں ان چیزوں پر کہ کون شخص اپنے دین کی حفاظت اور اصلاح کرتا ہے کہ شر سے آگاہ ہو کر اس سے بچے، اور کون اپنا دین خراب کرتا ہے کہ اس شر پر رہے اور شر ہی کو اختیار کر لے جس کا انجام کفر ہے، خواہ کفر عملی ہو یا اعتقادی ہو۔ دیکھو ہم تم کو نصیحت کیے دیتے ہیں کہ اچھی نیت سے اطلاع حاصل کرنا اور پھر اسی نیت پر ثابت قدم رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے تو یہ کہہ کر سیکھ لو کہ میں بچنے کے لیے پوچھ رہا ہوں، اور پھر اس کی خرابی میں خود ہی مبتلا ہو جاؤ اور ایمان برباد کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس سے زیادہ خیر خواہی اور کیا کر سکتے تھے، غرض جو کوئی ان سے اس طرح عہد و پیمان کر لیتا وہ اس کے روبرو جادو کے سب اصول بیان کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ اب اگر کوئی عہد شکنی کر کے اپنے اراد و اختیار سے کافر و فاجر بنے وہ جانے۔ چنانچہ بعض اس عہد پر قائم نہ رہے اور اس جادو کو مخلوق کی ایذا رسانی کا ذریعہ بنا لیا، جو فسق تو یقیناً ہے، اور بعض طریقے اس کے استعمال کے کفر بھی ہیں، اس طرح سے فاجر و کافر بن گئے۔ اس ارشاد و اصلاحی اور پھر مخاطب کے خلاف کرنے کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص کسی جامع معقول و منقول عالم باعمل کے پاس جائے کہ مجھ کو قدیم یا جدید فلسفہ پڑھا دیجیے تاکہ خود بھی ان شبہات سے محفوظ رہوں جو فلسفے میں اسلام کے خلاف بیان کیے جاتے ہیں، اور مخالفین کو بھی جواب دے سکوں، اور اس عالم کو یہ احتمال ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو دھوکہ دے کر پڑھ لے اور پھر خود ہی خلاف شرع عقائد باطلہ کو تقویت دینے میں لگ جائے۔ اس احتمال کی وجہ سے اس کو نصیحت کرے کہ ایسا مت کرنا، اور وہ وعدہ کر لے اور اس لیے اس کو پڑھا دیا جائے، لیکن وہ شخص فلسفے کے خلاف اسلامی نظریات و عقائد ہی کو صحیح سمجھنے لگے تو ظاہر ہے کہ اس کی اس حرکت سے اس معلم پر کوئی ملامت یا برائی عائد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس اطلاع سحر سے ان فرشتوں پر بھی نہ کسی شبہے کی گنجائش ہے نہ وسوسے کی، اور اس فرض کی تکمیل کے بعد غالباً وہ فرشتے آسمان پر بلا لیے گئے ہوں گے۔ واللہ عالم۔ سحر کی لغت میں ہر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، خواہ وہ سبب معنوی ہو جیسے خاص کلمات کا اثر، یا غیر محسوس چیزوں کا ہونا جیسے جنات و شیاطین کا اثر، یا مسمرزم میں قوت خیالی کا اثر، یا محسوسات کا ہو مگر وہ محسوسات مخفی ہوں جیسے مقناطیس کی کشش لوہے کے لیے، جبکہ مقناطیس نظروں سے پوشیدہ ہو، یا دعاؤں کا اثر جبکہ وہ دوائیاں مخفی ہوں، یا نجوم و سیارات کا اثر۔ اسی لیے جادو کے اقسام بہت ہیں، مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات و شیاطین کے عمل کا دخل ہو، یا قوت خیالی مسمرزم کا، یا کچھ الفاظ و کلمات کا، کیونکہ یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے اور تجربہ و مشاہدے سے بھی، اور قدیم و جدید فلاسفی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حروف و کلمات میں بلاخصوص کچھ تاثرات ہوتے ہیں۔ کسی خاص حرف یا کلمے کو کسی خاص تعداد میں پڑھنے یا لکھنے وغیرہ سے خاص تاثرات کا مشاہدہ ہوتا ہے، یا ایسے تاثرات جو کسی انسانی بالوں یا ناخنوں وغیرہ اعضاء یا اس کے استعمالی کپڑوں کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل کر کے پیدا کی جاتی ہیں، جن کو عرف عام میں ٹونا ٹوٹکا کہا جاتا ہے اور جادو میں شامل سمجھا جاتا ہے،
اور اصطلاح قرآن و سنت میں سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خشک کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح کی گئی ہو، یا کواکب و نجوم کی عبادت اختیار کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنات و نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا وغیرہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتوں کی مدد ان اقوال و افعال سے حاصل کی جاتی ہے جن کو فرشتے پسند کرتے ہیں، مثلاً تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی، بدبو اور نجاست سے اجتناب، ذکر اللہ اور اعمال خیر۔ اسی طرح شیاطین کی امداد ایسے اقوال و افعال سے حاصل ہوتی ہے جو شیطان کو پسند ہیں۔ اسی لیے سحر صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوں۔ عورتیں بھی ایام حیض میں یہ کام کرتی ہیں تو مؤثراً ہوتا ہے، بلکہ شعبدے اور ٹوٹکے یا ہاتھ کی چالاکی کے کام یا مسمرزم وغیرہ، ان کو مجازاً سحر کہہ دیا جاتا ہے۔ سحر کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو محض نظر بندی اور تخیل ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں، جیسے بعض شعبدہ باز اپنے ہاتھ کی چالاکی سے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظریں اس کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں، یا قوت خیالی، مسمرزم وغیرہ کے ذریعے کسی کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا کہ وہ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے مگر اس کی کوئی حقیقت واقع نہیں ہوتی۔ کبھی یہ کام شیاطین کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے، مسحور کی آنکھوں اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے جس سے وہ ایک غیر واقعی چیز کو حقیقت سمجھنے لگے۔ قرآن مجید میں فرعونی ساحروں کے جس سحر کا ذکر ہے وہ پہلی قسم کا سحر تھا کہ جیسا کہ ارشاد ہے انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور ارشاد ہے ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ساحروں نے ڈالی تھی نہ در حقیقت سانپ بنی اور نہ انہوں نے کوئی حرکت کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت خیالی تھی کہ ان کو دوڑنے والے سانپ سمجھنے لگے۔ دوسری قسم اس کی نظر بندی ہے جو بعض اوقات شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، ہر بہتان باندھنے والے گناہگار پر اترتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یعنی شیاطین نے کفر اختیار کیا، لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعے ایک شے کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنا دیں۔ بعض حضرات نے اس سے انکار کیا ہے کہ سحر کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بدل جائے، بلکہ سحر کا اثر صرف خیال اور نظر بندی ہی تک ہو سکتا ہے۔ معتزلہ کا بھی یہی قول ہے، اور فلاسفی کا یہ مشہور قول ہے کہ انقلاب حقائق ممکن نہیں، ان کی مراد حقائق سے محال ممکن واجب کی حقیقتیں ہیں کہ ان میں انقلاب عقلاً ممکن نہیں، کہ کوئی حال محال ہے کہ ممکن بن جائے، کوئی محال ممکن بن جائے۔ قرآن عزیز میں فرعونی ساحروں کے سحر کو جو خیال قرار دیا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر سحر خیال ہی ہو، اس سے زائد اور کچھ نہ ہو۔ اور بعض حضرات نے سحر کے ذریعے انقلاب حقیقت کے جواز پر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔
اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ گدھا بنا دینے کا لفظ مجازی طور پر بے وقوف بنانے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، مگر بلا ضرورت حقیقت کو چھوڑ کر مجاز مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے حقیقی اور ظاہری مفہوم اس کا یہی ہے کہ اگر میں یہ کلمات روزانہ پابندی سے نہ پڑھتا تو یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئی، اول یہ کہ سحر کے ذریعے انسان کو گدھا بنا دینے کا امکان ہے، دوسرے یہ کہ جو کلمات وہ پڑھا کرتے تھے ان کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا تھے تو آپ نے یہ کلمات بتائے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے کلمات تامات کی جن سے کوئی نیک و بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی تمام اسماء حسنی کی جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا، وجود دیا اور پھیلا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سحر کی یہ تینوں قسمیں ممکن الواقع ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام کے معجزات یا اولیاء کی کرامات سے ایسے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ بظاہر سحر اور جادو سے ایسے ہی آثار مشاہدے میں آتے ہیں، اسی لیے بعض جاہلوں کو ان دونوں میں التباس بھی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جادوگروں کی تعظیم و تکریم کرنے لگتے ہیں، اسی لیے دونوں کا فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ فرق اصل تو حقیقت کے اعتبار سے ہے اور ایک ظاہری اسباب کے اعتبار سے۔ حقیقت کا فرق تو یہ ہے کہ سحر اور جادو سے جو چیزیں مشاہدے میں آئی ہیں یہ دائرہ اسباب سے الگ کوئی چیز نہیں، فرق صرف اسباب کے ظہور و خفا کا ہے۔ جہاں اسباب ظاہر ہوتے ہیں وہ آثار ان اسباب کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور کوئی تعجب کی چیز نہیں سمجھی جاتی، لیکن جہاں اسباب مخفی ہوں تو وہ تعجب کی چیز ہوتی ہے اور عوام اسباب کے نہ جاننے کی وجہ سے اس کو خرق عادت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت تمام عادی امور کی طرح کسی جن شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ ایک خط مشرق بعیض سے آج کا لکھا ہوا اچانک سامنے آ کر گر گیا تو دیکھنے والے اس کو خرق عادت کہیں گے، حالانکہ جنات و شیاطین کو ایسے اعمال و افعال کی قوت دی گئی ہے، ان کا ذریعہ معلوم ہو تو پھر کوئی خرق عادت نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سحر سے ظاہر ہونے والے تمام آثار اسباب طبیعہ کے ماتحت ہوتے ہیں، مگر اسباب کے مخفی ہونے کے سب لوگوں کو مغالطہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے، بخلاف معجزے کے کہ وہ بلا واسطہ فعل حق تعالی ہی کا ہوتا ہے، اس میں اسباب طبیعہ کا کوئی داخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو حق تعالی نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، مگر ٹھنڈک بھی اتنی نہ ہو جس سے تکلیف پہنچے، جس سے سلامتی حاصل ہو۔ اس حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آج بھی بعض لوگ بدن پر کچھ دوائیاں استعمال کر کے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ معجزہ نہیں ہے بلکہ دواؤں کا اثر ہے۔ دوائیں مخفی ہونے سے لوگوں کو دھوکہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے۔
قرآن کریم کا ارشاد ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کنکریوں کی مٹھی جو آپ نے پھینکی در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک مٹھی خاک اور کنکر کی سارے مجمع کی آنکھوں تک پہنچ جانا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کوئی دخل نہیں، یہ خالص حق تعالیٰ کا فعل ہے۔ یہ معجزہ غزوہ بدر میں پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک کی اور سنگ ریزوں کی کفار کے لشکر پر پھینکی جو سب کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ معجزہ اور سحر کی حقیقتوں کا یہ فرق ہے کہ معجزہ بلا واسطہ اسباب طبیعہ کے براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اور جادو اسباب طبیعہ مخفی کا اثر ہوتا ہے۔ حقیقت سمجھنے والے کے لیے تو کافی و وافی ہے، مگر یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ عوام الناس اس فرق کو کیسے پہچانیں، کیونکہ ظاہری صورت دونوں کی ایک سی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کے پہچاننے کے لیے بھی حق تعالیٰ نے کئی فرق ظاہر کر دیے ہیں۔ اول یہ کہ یہ معجزہ، یہ کرامت ایسے حضرات سے ظاہر ہوتی ہے کہ جن کا تقویٰ، طہارت و پاکیزگی، اخلاق و اعمال کا سب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جادو کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے جو گندے، ناپاک اللہ کے نام سے اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں۔ یہ چیز ہر انسان آنکھوں سے دیکھ کر معجزہ اور سحر میں فرق پہچان سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عادت اللہ یہ بھی جاری ہے کہ جو شخص معجزے اور نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی جادو کرنا چاہے اس کا جادو نہیں چلتا، ہاں نبوت کے دعوے کے بغیر کرے تو چل جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وجہ وہی ہے، خواہ بتلائی گئی ہے کہ سحر در حقیقت اسباب طبعی کا اثر ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اسباب طبعی کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تاثر شان نبوت کے خلاف نہیں، جیسے ان کا بھوک پیاس سے متاثر ہونا، بیماری میں مبتلا ہونا اور شفا، پاکی ناپاکی ظاہری اسباب سے سب جانتے ہیں۔ اسی طرح جادو کے باطنی اسباب سے بھی انبیاء علیہ السلام متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ تاثر شان نبوت کے منافی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سحر سے متاثر ہونا قرآن کریم میں بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہونا اسی جادو ہی کا تو اثر تھا۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں سحر صرف ایسے عمل کو کہا گیا ہے جس میں کفر و شرک اور فسق و فجور اختیار کر کے جنات و شیاطین کو راضی کیا گیا ہو اور ان سے مدد لی گئی ہو، ان کی امداد سے کچھ عجیب واقعات ظاہر ہو گئے ہوں۔ سحر بابل جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ یہی تھا، اور اسی سحر کو قرآن میں کفر قرار دیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ مطلقاً سحر کی سب اقسام کفر نہیں، بلکہ صرف وہ سحر کفر ہے جس میں ایمان کے خلاف اقوال و اعمال اختیار کیے گئے ہوں۔ ظاہر یہ ہے کہ شیاطین پر لعنت کرنے اور ان سے عداوت و مخالفت کرنے کے احکام قرآن و حدیث میں بار بار آئے ہیں۔ اس کے خلاف ان سے دوستی اور ان کو راضی کرنے کی فکر خود ہی ایک گناہ ہے۔ پھر وہ راضی جب ہی ہوتے ہیں جب انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو جس سے ایمان ہی ختم ہو جائے، یا کم از کم فسق و فجور میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی مرضیات کے خلاف گند اور نجس رہے، مزید یہ گناہ ہے۔ اور اگر جادو کے ذریعے کسی کو ناحق نقصان پہنچایا تو یہ اور گناہ ہے۔ غرض قرآن و سنت میں جس کو سحر کہا گیا ہے وہ کفر اعتقادی یا کم از کم کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کچھ اقوال یا اعمال کفر و شرک کے اختیار کیے
تو کفر حقیقی اعتقادی ہوگا، اور اگر کفر و شرک کے اقوال و افعال سے بچ بھی گیا مگر دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا تو کفر عملی سے خالی نہ رہا۔ قرآن عزیز کی بہت سی آیات ہیں جو سحر کو کفر کہا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس سحر میں کوئی عمل کفر اختیار کیا گیا ہو، جیسے شیاطین سے استغاثہ یا کواکب کی تاثیر کو مستقل ماننا یا سحر کو معجزہ قرار دے کر اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا وغیرہ، تو یہ سحر باجماع کفر ہے، اور جس میں یہ افعال کفر نہ ہوں مگر معاصی کا ارتکاب ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ مسئلہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سحر کفر اعتقادی یا عملی سے خالی نہیں، تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہوا، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہوا۔ البتہ اگر مسلمانوں سے رفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہا نے اجازت دی ہے۔ مثلا تعویذ، گنڈے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں، ان میں بھی اگر جنات و شیاطین سے استمداد ہو تو بحکم سحر ہیں اور حرام ہیں، اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں یعنی معلوم نہ ہوں اور شیاطین اور بتوں سے استمداد کا احتمال ہو تو بھی حرام ہے۔ مسئلہ قرآن و سنت کی اصطلاحی سحر بابل کے علاوہ باقی قسمیں سحر کی، ان میں بھی اگر کفر و شرک کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ مسئلہ خالی مباح اور جائز امور سے کام لیا جاتا ہو تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ مسئلہ اگر قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں۔ مثلاً کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے، اگرچہ وظیفہ اسماء الہیہ یا آیت قرآنی ہی کا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا، اور سنتے رہو، اور کافروں کو عذاب ہے دردناک۔ جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ایسی گستاخی بھی اور وہ چالاکی کے ساتھ کرتے تھے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اپنے کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی معلوم ہو تو یہ جائز فعل بھی اس کے لیے جائز نہیں رہتا۔ جیسے اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو مغالطے میں پڑنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کے لیے یہ جائز فعل بھی ممنوع ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو۔ اس کی مثالیں قرآن و سنت میں بہت ہیں۔ اس کی ایک دلیل وہ حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمانہ جاہلیت میں کی تھی، اس میں کئی چیزیں بنی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کر دی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو توڑ کر ازیں سر نو بناؤں، ابراہیم علیہ السلام کے مطابق بنا دوں، لیکن اس سے ناواقف عوام کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، اسی لیے بالفعل ایسا نہیں کرتا۔ ایسے احکام کو اصول فقہ کی اصطلاح میں صد ذرائع سے تعبیر کیا جاتا ہے جو سبھی فقہا کے نزدیک معتبر ہے، خصوصاً حضرات حنابلہ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے،
اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان یہودیوں کے 2 دعوے تھے، اول یہودیت کا بہتر ہونا اسلام سے، دوسرے ان کا خیر خواہ ہونا۔ تو اول دعوے کو تو یہ ثابت نہیں کر سکے، نہ نرے دعوے سے کام ہو سکتا ہے، اور پھر یہ دعوے ہی فضول سی بات ہے، کیونکہ جب ناسخ آتا ہے تو منسوخ ترک کر دیا جاتا ہے۔ افضل غیر افضل کے فرق پر موقوف نہیں، لہذا بوجہ ظاہر اور کھلی ہوئی بات ہونے کے اس کا جواب یہاں ذکر نہیں کیا گیا، صرف دوسرے دعوی خیر خواہی ہی پر کلام کیا گیا ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا ذکر مضمون کو قوی اور مؤکد کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ جس طرح مشرکین یقیناً تمہارے خیر خواہ نہیں، اسی طرح ان کو بھی سمجھو۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب منسوخ کرتے ہیں ہم کو آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور مددگار۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها، اس آیت میں کسی آیت قرآن کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا۔ ننسخ کے معنی لغت میں زائل کرنے اور لکھنے کے آتے ہیں، اس پر تمام مفسرین امت کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یعنی منسوخ کرنا ہے، اور اسی لیے اصطلاح کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کے بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ دوسرا حکم یہی ہو کہ سابقہ حکم بالکل ختم کر دیا جائے یا یہ ہو کہ اس کی جگہ دوسرا عمل بتلایا جائے۔ دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور و معروف ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا، کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا اور آگے آنے والے واقعات و حالات کا اندازہ نہ تھا۔ جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا، یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتی۔ ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کو اول ہی سے یہ بھی معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے اور اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا، یہ جانتے ہوئے کہ آج ایک حکم دے دیا، اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنے قرار اور اسباق کے مطابق حکم بھی بدل دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالت کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ 2 روز اس دوا کے استعمال کرنے سے مریض کا حال بدل جائے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنا ہوگی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ پہلے دن ایک دوا تجویز کرتا ہے جو اس دن کے مناسب ہو، 2 دن کے بعد حالات بدلنے پر دوسری دوا تجویز کرتا ہے۔ ماہر حکیم ڈاکٹر یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کر دے دے کہ 2 روز تک یہ دوا استعمال کرو، پھر 3 روز فلاں دوا، 1 ہفتے فلاں دوا، لیکن یہ مریض کی طبیعت پر بے وجہ ایک بار ڈالنا ہے۔ اس میں غلط فہمی کی وجہ سے عمل خلل کا بھی خطرہ ہے، اس لیے وہ پہلے ہی سے سب تفصیلات نہیں بتلاتا۔ اللہ جل شانہ کے احکام میں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے۔
اور ہوتی رہی۔ ہر آنے والی نبوت اور ہر نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی نبوت اور کتاب کے بہت سے احکام کو منسوخ کر کے نئے احکام جاری کیے، اور اسی طرح ایک ہی نبوت اور شریعت میں ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے تک ایک حکم جاری رہا، پھر بتقاضۂ حکمت خداوندی اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو۔ البتہ کچھ جاہل یہودیوں نے اپنی جہالت سے احکام الہیہ کے نسخ کو دنیاوی احکام کے نسخ کی پہلی دونوں صورتوں پر قیاس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان تان دراز کی۔ اسی کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی۔ مسلمانوں میں سے فرقہ معتزلہ کے بعض لوگوں نے شاید ان مخالفین کے طعنے سے بچنے کی یہ راہ نکالی کہ احکام الہیہ میں نسخ ہونے کا امکان تو ہے، لیکن کوئی امر اس امکان کے لیے مانع نہیں۔ لیکن پورے قرآن میں نسخ کا وقوع کہیں نہیں ہوا، نہ کوئی آیت ناسخ ہے نہ منسوخ ہے۔ علماء امت نے ہمیشہ رد و نکیر فرما کر یہ فرمایا کہ تمام اہل شرائع کا نسخ کے جو رازدار وقوع دونوں پر اتفاق ہے، صرف یہودیوں نے بجز عیسوی کے امکان نسخ کا انکار کیا، اور ابو مسلم صفہانی نے وقوع کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نسخ احکام الہیہ میں ممکن تو ہے مگر کہیں واقع ہوا نہیں۔ ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں تشریف لائے تو کوئی آدمی وعظ کہہ رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ کوئی وعظ و نصیحت نہیں کرتا، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، سو پہچانو۔ پھر اس شخص کو بلوا کر پوچھا، کیا تم قرآن و حدیث کے ناسخ و منسوخ احکام کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہماری مسجد سے نکل جاؤ، آئندہ کبھی یہاں وعظ نہ کہو۔ قرآن و سنت میں نسخ کے وجود و وقوع کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین کے اتنے آثار و اقوال موجود ہیں جن کو نقل کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے امت میں مسلم ہمیشہ اجتماعی رہے۔ چونکہ نسخ کے اصطلاحی معنی تبدیل حکم کے ہیں، اور تبدیلی جس طرح ایک حکم کو بکلیہ منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لانے میں ہے، جیسے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دینا، اسی طرح کسی مطلق یا عام حکم میں کسی قید و شرط کو بڑھا دینا بھی ایک قسم کی تبدیلی ہے۔ اسلاف امت نے نسخ کو اسی عام معنی میں استعمال فرمایا ہے جس میں کسی حکم کی پوری تبدیلی بھی داخل ہے، اور جزوی تبدیلی، قید و شرط یا استثناء وغیرہ کی بھی اس میں شامل ہے۔ حضرات متاخرین نے صرف اسی تبدیلی کا نام نسخ رکھا ہے جس کی پہلے حکم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہو سکی۔ ظاہر ہے کہ اس اصطلاح کے مطابق آیات منسوخہ کی تعداد بہت گھٹ جائے گی۔ حضرات متاخرین نے علامہ سیوطی نے صرف 20 آیتوں کو منسوخ قرار دیا ہے، بلکہ صرف 5 آیتوں کو منسوخ فرمایا ہے، لیکن اس تقلیل کا یہ منشا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسئلہ نسخ اسلام یا قرآن پر کوئی عیب تھا جس کے ازالے کی کوشش 1400 برس تک چلتی رہی۔ مسئلہ نسخ کی تحقیق میں ایسا رخ اختیار کرنا کہ نہ اسلام اور قرآن کی کوئی صحیح حدیث ہے، اور نہ ایسا کرنے سے صحابہ و تابعین اور پھر 1400 برس کے علماء
متقدمین و متاخرین کے مقالات و تحقیقات کو دھویا جا سکتا ہے، اور نہ مخالفین کی زبان تان اس سے بند ہو سکتی ہے، بلکہ اس زمانے کے ملحدین کے ہاتھ میں یہ ہتھیار دینا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1400 برس تک تمام علماء امت کچھ کہتے رہے ہوں اور آخر میں اس کا غلط ہونا ثابت ہو جائے۔ معاذ اللہ، اگر یہ دروازہ کھلے گا تو قرآن اور شریعت سے امن اٹھ جائے گا۔ اس کی کیا ضمانت ہے کہ آج جو کسی نے تحقیق کی وہ کل کو غلط ثابت نہیں ہو جائے گی؟ عصر حاضر میں بعض علماء کی ایسی تحریریں نظر سے گزری ہیں کہ جنہوں نے آیت مذکورہ میں ما ننسخ کو متضمن معنی شرط ہونے کی وجہ سے ایک قضیہ فریضہ، مثال کے طور پر لو کان فیہما آلہۃ اور لو کان للرحمن ولد قرار دے کر صرف امکان نسخ کی دلیل بیان فرمائی اور اس کے وقوع سے انکار کیا، لیکن صحابہ و تابعین کی تفسیریں اور پوری امت کے تراجم دیکھنے کے بعد اس کو مدلول قرآن کہنا کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت سے وقوع نسخ پر استدلال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے متقدمین و متاخرین میں کسی نے بھی وقوع نسخ کا مطلقاً انکار نہیں کیا، مگر مطلقاً وقوع نسخ کا انکار نہیں فرمایا۔ ان کے بعد بھی اکابر علماء نے بھی سبھی وقوع نسخ کے قائل آ چکے ہیں، جن میں سے متعدد حضرات کی مستقل یا جزوی تفسیریں بھی موجود ہیں۔ اوننسیہ یہ مشہور قرات کے مطابق انسا اور نسیان سے ماخوذ ہے۔ معنی یہ ہے کہ کبھی نسخ آیات کی یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہنوں سے بالکل بھلا دی جائے، جیسا کہ اس تفسیر میں کئی واقعے اس طرح کے حضرات مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ اس بھلا دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئندہ اس پر عمل کرانا مقصود نہیں۔ نسخ کے متعلق باقی احکام کی تفصیلات کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر کر لے بدلے ایمان کے تو بہکا سیدھی راہ سے۔ اس درخواست کو بھیجا اس لیے فرمایا کہ ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ بندے کو اس میں تعین طریق کا کیا حق ہے کہ وہ کہے کہ یہ بات اس طرح ہو، یہ اس طرح ہو، اس کا کام تو بس یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا خطاب یہ ہے کہ اس کا حاصل مسلمانوں کو اس پر متنبہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جہت سوال نہ کیا کریں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں، بسبب اپنے دلی حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق۔ سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی کے، پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھتا ہے۔
بعض یہود شب و روز مختلف تدبیروں سے دوستی اور خیر خواہی کے پیرانہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، باوجود ناکامی کے اپنے دھن سے باز نہ آتے تھے۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر متنبع فرما دیا کہ ان اہل کتاب میں سے بہتر دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں، اور یہ چاہنا کچھ خیر خواہی ہی نہیں ہے بلکہ محض حسد ہے۔ حسد کی وجہ سے خود ان کے دلوں ہی سے جوش مرتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ان کو حق واضح نہ ہو۔ حق تعالیٰ واضح ہے کہ اب اس پر مسلمانوں کو ان پر غصہ آنے کا محل تھا، اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ خیر اب تو معاف کرو اور درگزر کرو۔ جب حق تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا حکم قانون بھیجیں گے، ان کی شرارتوں کا علاج قانون انتظام امن عام یعنی قتال و جز یہ ہے کہ ہم جلد کرنے والے ہیں اس پر مسلمانوں کو اپنا ضعف اور ان کی قوت دیکھ کر اس قانون کے اجزاء کے متعلق تعجب ہو سکتا تھا۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ تم تعجب کیوں کرتے ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمازیں پابندی سے پڑھتے جاؤ، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دیتے جاؤ، اور جب وہ قانون آ جائے گا ان اعمال صالحہ کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کر لینا، اور یہ نہ سمجھو کہ جب تک جہاد کا حکم نہ آئے صرف نماز روزے سے کچھ ثواب میں کمی رہے گی، نہیں بلکہ جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے حق تعالیٰ کے پاس پہنچتے رہیں گے، پالو گے اس کا صلہ اپنے رب کے ہاں۔ تمہارے سب کیے ہوئے کا مول دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان میں ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے گا۔ اس وقت کی حالات کا یہی متقاضے تھا، پھر حق تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرمایا اور جہاد کی آیات نازل ہوئی، جس کے بعد یہود کے ساتھ بھی وہ قانون برتا گیا اور ناشائستہ لوگوں کے ساتھ حسب حیثیت ان کے فساد کے بدلے قتل یا جلا وطنی یا جزیے پر عمل درآمد کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔